ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات احکام الہی کے بیان میں طے ہو رہی ہیں اور انسانوں کو، مسلمانوں کو زندگی کا وہ ڈھاب بتا رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں جو خدا کریم نے انسانوں کے لیے طے کیا ہوا ہے۔ چونکہ بات پچھلی آیات میں سوالوں سے شروع ہوئی تھی اور سوال محیض کا کیا تھا، حیض کے دورانیے کا کیا تھا، تو جواب میں خدا کریم نے ساری صورتحال بتا دی۔ پھر خدا کریم نے اسی ضمن میں اچھائی اور برائی کی بات سامنے لائی کہ بھائی بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں یا اپنے لیے ایک ڈھال بنا لیتے ہیں، وعلیکم السلام، کہ وہ اپنے آپ کو نیکی سے، اچھائی سے روکے رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا پچھلی آیت 224 میں کہ اللہ کے نام کو اور اللہ کو، بلکہ یہاں کہا اللہ ہے، یہ خود ایک توجہ طلب بات ہے اگر اس میں تھوڑا سا ڈیپ مطالعہ کیا جائے کہ یہاں خدا کریم نے اسم اللہ کی بات نہیں کی ہے کہ اس کو آپ قسموں کی وہ نہ بنیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہاں اسم اللہ کی بات نہیں کی، حالانکہ انسان قسم تو اللہ کے نام سے ہی لے سکتا ہے۔ بہرحال اس بات کو محققین کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے نیک کاموں میں آڑے مت آنے دیں، اس حوالے سے کہ اللہ کا نام لے کر آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں کہ بھائی چونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا تو پھر رکے رہیں، نہیں، یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ڈھال کو سامنے نہ رکھیں اور اپنے نیک کام جاری رکھیں اور کرتے رہیں، اور جب اللہ کا نام مانے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کوئی اور بھی کسی طرح کے کسی اور کی وجہ سے آپ نیک کاموں کو روکے رکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بات قسم کی چلی تو قسم سے اور فیملی کی بات اور گھریلو معاملات کے حوالے سے، کیونکہ پیچھے خواتین کے حوالے سے بات آئی تھی، تو اب کچھ خواتین کے اور بھی مسئلے سامنے لائے جاتے ہیں جو کہ اسی طرح کے وعلیکم السلام معاشرتی مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، یہ عام طور پر پیش آتا ہے۔ آپ میں سے کچھ احباب شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں اور کچھ
جو ہے وہ ابھی امیدوار ہیں۔ تو بہرحال آگے سے یہ مسائل پیش زندگی میں آتے ہیں، اور پھر انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں، زیادہ تر ان چیزوں میں فوکس انسانوں کی اس روش پہ ہے، رویے پہ بات ہے کہ یہ رویے اتنے بھی خدا خواہ نہیں ہیں، یعنی خدا ان پہ اس طرح کہ آپ ان چیزوں کو انجام دیں، سرے سے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کام، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو خدا کریم ان کا حل بتاتا ہے۔ کیا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، خوب ہوتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے تو بلکہ بہت یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ جیسے کہ بھائی مقناطیس ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات ان کی ایک ہوتا ہے کھینچنے کی پاور، ایک ہوتی ہے دافعانہ پاور، یعنی جو اس کو دوسرے سے بھگاتی ہے۔ تو سائیڈیں ہوتی ہیں مقناطیس کی بھی، ایک سائیڈ سامنے کریں گے تو دوسرا مقناطیس قریب آئے گا اور چپکنے کی کوشش کرے گا، ملنے کی، اور بعض اوقات اگر اس کے اینٹی میگنیٹ سائیڈ پہ آپ اس کے رخ کریں گے تو پھر وہ اس کو دوسرے کو وہ بھگائے گا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے وہ جو ہے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، وہ میگنیٹک ریز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور شادی کے بس کچھ ہی بعد وہ جو دوسری سائیڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور وہ جو میگنیٹک سائیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انسانی زندگی میں اسی طرح ہی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو مثلاً کوئی انبیاء کی زندگی میں بھی اس طرح کے خود قرآن میں بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں، اور قرآن سے ہٹ کر بھی کئی چیزوں کا اس طرح کا موجود ہے، اور ایک حقیقت ہے اللہ عالم کہ اس کے پیچھے خیر بہت طبیعی چیزیں موجود ہیں کہ انسان ایک خاص کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح نہیں رہتے جس طرح کے پہلے ایک جذبہ موجود ہوتا تھا پہلے۔ اب اس صورتحال میں بعض اوقات اتنی شدت آ جاتی ہے، یعنی میاں بیوی کے اختلافات یا ان کے کچھ اس طرح کے سلسلے کے، جس سے شوہر غصے کی وجہ سے وہ یا ناراضگی کی وجہ سے اور دل برداشتی کی وجہ سے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بیوی سے جدا رکھتا ہے۔ بیوی سے جدا رکھنا شوہر کا یہ گھریلو معاملات کو توڑنے کی طرف ایک پہلا قدم ہوتا ہے کہ یہ تو یعنی انجانے میں اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اسی طرح اس بنیاد پر کہ بھئی اس کا وہ اندر سے ناراض ہے بیوی کے بعض کاموں کی وجہ سے، بعض سلسلوں کی وجہ سے۔ بیسیوں کمزوریاں ہوتی ہیں ہر انسان میں، بیوی ایک چیز نہیں ہے جیسے کہ شوہر ایک چیز نہیں ہے، بیوی ایک پورا پیکج ہے، شوہر بھی ایک پورا پیکج ہے۔ پیکج میں کچھ ایسے چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے چاہنے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آپ کے سراسر آپ کے اس کے خلاف ہیں، لیکن پیکج ہے۔ پیکج میں سے تو ہر چیز آپ کم نہیں کر سکتے، جو پیکج بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس میں سے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے یہ صرف خالی مثلا اس طرح کا نہیں۔ تو شوہر بھی اسی طرح، اب جب شوہر جاتا ہے تو بیوی مثلا بیوی نے تو اس کو مثلا اس حوالے سے دیکھا تھا کہ یہ مثلا اس طرح ہے، بہت مالدار ہے، بس ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن اب ساتھ اس کے کیا ہے، اس کی 100 عادات بھی ہیں، 100 اس کے سلسلے بھی ہیں، اور بھی مسائل ہیں،
اور بھی اس کے سلسلے ہیں تو وہ بھی ساتھ آئیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ شوہر آئے اور وہ اپنا ساتھ جو اس کا پیکج ہے وہ چھوڑ کے آ جائے, تو نہیں ہو سکتا. بیوی بھی اسی طرح, بیوی ہوگی, اس کی صرف ظاہری شکل و صورت نہیں آئے گی, ساتھ اس کی عادات بھی آئیں گی, ساتھ اس کی خصلات بھی آئیں گی, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے جو ثقافتی سلسلے ہیں وہ بھی آئے گا. اگر مثلا نہ اسے کھانے پکانے کی پتہ چلتا ہے, نہ ہی کچھ کپڑے دھونے کا پتہ چلتا ہے, تو وہ بھی آئے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے. ہاں, اور بھی کتنے سلسلے. تو یہ ایک حقیقت ہے, ہوتا ہے. اب خدائے کریم اس اختلاف یا اس چیز کے پیش آنے کی وجہ سے اگر تو برداشت کریں, یہ خود ایک بڑا ایک برداشت والا سلسلہ ہے. یعنی اب کوئی شادی کرنے کی طرف جا رہا ہے تو پہلے جو ہے وہ ایک کورس صبر اور برداشت کا اسے کر لینا چاہیے. جہاں ویسے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ادھر اتنے کورس ہوتے ہیں, انگلش کا کورس ہے, پتہ نہیں فلاں چیز کا کورس ہے, اور اس چیز کا کورس ہے, اس چیز کا کورس ہے. ایک کورس جو ہے وہ یہ بھی رکھ لینا چاہیے کہ بھائی شادی اور وما بعدہ. تو یہ کورس حتماً کرا لینا چاہیے. نفسیاتی طور پر اختیار بندہ بہت کچھ ٹھیک سے چل جاتا ہے, اور جو نہیں تیار ہوتا ہے وہ تو صرف اس کے ظاہری اس کو دیکھ کر آیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت سارا سلسلہ ہے, یہ صرف ایک چیز نہیں ہے بھائی. تو اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں, خوب میں خود بھی ان مراحل یعنی شادی شدہ ہوں, اور مجھے بھی پتہ ہے, اور میں آس پاس میں بھی 20-30 تجربات بھی دیکھ چکا ہوں, آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہوں گے. اور یہ ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو اب اس اختلاف کو یا تو اگر برداشت کرتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اسی حد تک تو پھر تو ٹھیک ہے. اب اگر اس کو ری ایکشن کی صورت اس کی بن جاتی ہے کہ اب شوہر جو ہے وہ اس طرح سوچتا ہے کہ میں نہیں اس طرح کر سکتا کہ اپنے وہ جو سلسلے ہیں جاری رکھوں. رہتا تو ساتھ ہی ہے, شوہر ہے ادھر ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بیوی سے اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ لیتا ہے. جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے, جسمانی تعلق, اس کو وہ روک لیتا ہے, نہیں اس طرف جاتا. تو اب یہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, اس لیے کہ گھر کے ٹوٹنے کا اور رشتے کے خراب ہونے کا اور یہ تعلق ختم ہونے کا. کیونکہ بیوی خواتین کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اتنی جسمانی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنی کہ ان کو یہ چیز ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ مربوط ہے. اور اس مربوط ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حتماً بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق رکھے. اگر نہ رکھے تو بیوی فوراً جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ یعنی مجھ سے اکتا گیا ہے اور مجھے جو ہے اگنور کر رہا ہے, اور پھر وہ ایک خاص قسم کی نفسیاتی کیفیت اور پھر بہت بڑے مسائل کا ایک پیش خیمہ ہو جاتا ہے یہ سلسلہ. اس لیے شریعت نے آپ کو یہ مسئلہ فقہی پتہ ہے انشاءاللہ کہ ہر 4 راتوں میں ہر چوتھی رات شوہر کو بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہیے, چاہے جسمانی تعلق قائم ہو یا نہ ہو. اتنا قریب اس کے ہونا چاہیے کہ جسم کی گرمی ایک دوسرے کو محسوس ہو. یہ شرعی مسئلہ ہے. ہر چوتھی رات میں ایک دفعہ, اس لیے 4 بیویاں ہوتی ہیں تو 4 کے شاید انزا اس لیے رکھا گیا ہے کہ چلیں ہر رات. اور یہ
پتہ نہیں اسلامی تاریخ میں یہ منظر کاش کے نہ آتے یہ مناظر، لیکن کیا کریں کہ امت اسلامی کے جو کتابیں لکھنے والے احباب تھے انہوں نے ساری چھوٹی موٹی یہ باتیں جو کہ رسول خدا کی زندگی کے اندرونی حالات تھے وہ سارے بھی کیا کر دیے ہیں، تشت از بام جو ہے وہ کتابوں میں درج کر رکھے۔ اور یہ کہ حضرت کی جو ہے وہ ہر روز ایک بیوی کی جو ہے وہ ہوتی تھی باری، کیونکہ حضرت کے پاس تو چانس ہی نہیں تھا چھٹی کا، اس لیے کہ ان کے یہاں تو 4 نہیں تھی بلکہ 8-9 تھی بیک وقت، تو ان کے پاس تو چھٹی کا چانس بنتے ہی نہیں تھے کہ عام بندہ جو ہے وہ 3 راتیں اس کی خالی ہوتی ہیں، 4تھی رات ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہے صرف لیٹنے کی بات، 4 دنوں میں 4 راتوں میں صرف اس طرح کے جسم کی گرمی کا احساس دونوں طرف کو ہو کہ بھائی ہاں یہ کس لیے، یہ اس انسانی انس کو برقرار رکھنے کے لیے اور بیوی کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہے۔ عجیب سی، بہرحال آپ جو اس تجربے سے نہیں گزرے ہیں آپ کو ممکن ہے کہ بڑی عجیب سی کیفیت لگے، کیا کہیں گے یہ تو کتنا اچھا حکم ہے، ہاں جو اس تجربے سے نہیں گزرے کتنی اچھی بات ہے، اگر ایسا حکم ہے تو بہت اللہ نے ٹھیک حکم دیا ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، خدا کریم نے جس زاویے سے دیا ہے اسی زاویے سے ہی یہ بہت ضروری ہے۔ تو لیکن جو جسمانی تعلق ہے یا جو جنسی عمل ہے وہ بھی ہوتا ہے ضروری، لیکن اس کے لیے مدت جو یہاں ابھی اس آیت میں ذکر ہو رہی ہے وہ ہے 4 مہینے۔ اب اگر کوئی بندہ ناراض ہو جاتا ہے یا اپنے اسی مسائل کی وجہ سے جو بیوی اور شوہر کے درمیان ہے، ہاں اگر بیمار ہے اس کی بات نہیں ہے، اگر کوئی دور ہے اس کی بات نہیں ہے، جو گھر میں ہے ٹھیک بھی ہے اور لیکن وہ اپنا تعلق بیوی سے توڑے ہوئے، تو یہ بندہ جو ہے خدا کریم اس آیت میں کہتا ہے کہ اس کے لیے 4 مہینے تو دیکھا جائے گا۔ اگر تو 4 مہینے تک یہ واپس آ جاتا ہے اپنی اصلی حالت میں اور اس طرح بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے اور اس طرح اپنے تعلقات میاں بیوی کے جو ہے وہ برقرار ہو جاتے ہیں، پھر تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد پھر مزید اجازت نہیں ہے۔ 4 مہینے تک اگر کوئی نہ کرے تو پھر حتماً یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیا کہ پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا تو واپس آ کر اپنا وہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے، اور یعنی مطلب یہ شو کرے کہ وہ اس کا تعلق اسی خاتون کے ساتھ ہے اور خاتون کو بھی پتہ چلے کہ میرا شوہر کہیں گیا نہیں ہے، کسی اور کا ہوا نہیں ہے، مجھ سے دور نہیں ہوا اور میرے ساتھ اس کا وہ جو ذہنی تعلق ہے، وہ جو نکاحی تعلق ہے وہ برقرار ہے۔ تو کیونکہ اس سے زیادہ یعنی خاتون کی برداشت حقیقتاً نہیں ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر، مسئلہ صرف ذہن کا ہے، ہاں یہ اب مت سمجھیں کہ حتماً وہ کسی جسمانی ضرورت کا شکار ہے کہ نہیں حتماً اس کے اس عمل سے گزرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، ڈسٹربنس کی انتہا کو اگر شوہر اتنا اس سے دور رہے، تو خدا کریم یہاں اس کے لیے یہ مسئلہ حل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اب یہ ترجمہ سنیں اس کا، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ جو دور ہو جاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، وہ جو ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے نا، ایلا کا مطلب ہوتا ہے ایک جاری سلسلے کو روک دینا، ایک جاری سلسلے کو جو فطری طور پر اور عام طور پر ایک جاری کام ہے، ایک ہونے والا کام ہے، اس کو روکنا، اور
عربوں میں یہ تھا کہ اس کام کو روکنا بھی اور روکنا بھی قسم کھا کر تھا، یعنی اس پر وہ قسم بھی لے لیتے تھے، پھر یہ ہے کہ پابند ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں کہا کہ اس قسم کی، کیونکہ پیچھے قسم کی بات ہوئی ہے کہ جو لغو والی باتیں ہیں نا، فضول باتیں، فضول قسمیں، ان کو آپ درمیان میں آڑے نہ آنے دیں۔ یہ بھی انہی میں سے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے بیوی کے ساتھ اچھے سلسلے رکھے، اور ایک سلسلہ جیسے کہ میاں بیوی ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ آپس میں اکٹھے رہیں اور ایک فیملی بنائیں۔ تو یہ جو قسم ہے انہی قسموں میں سے ایک ہے جو لغو والی ہے، یعنی اچھائی کو روکنا قسم کھا کر، اور پھر اپنے آپ کو روکے رہنا۔ اب مثلا 1 مہینے کے بعد اس کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن وہ جو کیونکہ پہلے کیا کر چکا ہے، ایک اس نے قسم لے لی ہے کہ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں اس طرح نہیں اب جو ہے نا اپنے تعلق قائم نہیں کروں گا، تو اب اس قسم کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ تو یہاں خدا کریم ایک تو یہ کہتا ہے کہ ایک مثال اس چیز کی، فضول قسم کی اور لاغو قسم کی قسموں کی یہی ہے جو ابھی اس میں ذکر ہو رہی ہے کہ اس قسم کی آپ پرواہ نہ کریں، اس قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ یہ والی قسم لاغو قسم ہے اور اس لاغو قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ للذین یعلون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں، قسم لے لیتے ہیں کہ انہوں نے اب بیوی کے قریب نہیں جانا ہے، کیونکہ انہوں نے تو حد نہیں رکھی ہے، قسم کھا لی کہ اب مجھے قسم ہے اللہ کی کہ میں نے اب بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ بیوی رکھنی ہے، مطلب یہ ہے کہ بیوی تو ہے اس کی، بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ کیا کریں گے بھائی جی؟ ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ؟ للذین، یعنی ان کے لیے حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کیا؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے صبر کیا جائے گا، 4 مہینے انتظار کیا جائے گا، 4 مہینے ٹائم دیا جائے گا، یعنی یہ ٹائم جو اس کا ہے اس قسم کی حالت کا 4 مہینے تک تو چل سکتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو 4 مہینے تک یہ کام چلا سکتا ہے۔ اور یہ شاید اس لیے کہا کہ کسی ایک اور دوسری آیت میں خدا کریم نے بیوی سے جھگڑے کے حل کے لیے کچھ سٹیپ بتائے ہیں۔ اس میں سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، کہ عورتوں کو ان کے، یعنی آپ ان کو اپنے بستروں میں ہجران دے دیں، یعنی یہ ہے کہ وہ جو 4 دن کی، جو 4 راتوں میں سے 1 رات کا وہ جو واجب عمل تھا اس کو ترک کر دیں۔ واہجروہن فی المضاجع۔ ہاں، پھر آگے 1 2 3 4 سٹیپ اور بھی اسی طرح کے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خدا کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ عمل ہے نا، اس کے لیے جو لمبا عرصہ نہیں مل سکتا ہے کہ آپ بہت لمبا عرصہ چلتے رہیں، نہیں، 4 مہینے کا انتظار کا یہ ہے کہ اگر اس دوران واپس وہ آ جاتے ہیں اور حالات سدھر جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا خود اس کو کر لینے چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ 4 مہینے تک اس کو حالات کو سیٹ کر لینا چاہیے، اور یہ دونوں کے لیے، للذین، ہاں ہے مردوں کے لیے حکم، لیکن آپ جانتے ہیں نا، ابھی پیچھے ایک مسئلہ میں نے بتانا تھا، وہ بہت ضروری تھا اس میں، لیکن وہ اس میں بھول گیا تھا کہ وہ جو احکام بتائے تھے انہوں نے، نساؤکم حرث لکم، یا یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ احکام تو سارے مرد و زن سب کے لیے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الناس ہے، جتنے بھی مذکر کے صیغے ہیں، جمع مذکر، یہ مؤنثات کو بھی خطاب ہوتا ہے اور مذکر کو بھی خطاب ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ سارے کے سارے مومنات اور مومنین دونوں کو شامل ہے۔ جتنے بھی متقین ہیں، ان للمتقین
جنات، یہ متقین جو جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ متقیات جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے۔ جمع مذکر جو ہے وہ مؤنث کو بھی خطاب کیا جا سکتا ہے، جمع مذکر کے ذریعے مؤنث کو بھی خطاب کیا جا سکتا ہے، مفرد مؤنث کو بھی کیا جا سکتا ہے، تثنیہ بھی کیا جا سکتا ہے، جمع کو بھی کیا جا سکتا ہے، صرف مؤنث کو بھی اس کے ذات خطاب کیا جا سکتا ہے، جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ صرف مؤنث کو بھی خطاب کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرشتوں نے جناب سارہ کو کہا کہ سلام علیکم اہل البیت، جناب سارہ کو، قرآن کی آیت کا حصہ ہے یہ، اتعجبین من امر اللہ سلام علیکم اہل البیت، اے اہل بیت رسول، جناب ابراہیم کی بیوی تھی نا وہ، تو ان کو کہا کہ آپ اللہ کی بات پر تعجب کر رہی ہیں، آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ ایک خاتون تھی لیکن ان کو کیا کہا؟ سلام علیکم اہل البیت۔ اور وہاں ابھی قرآن کو دیکھیں تو آپ کو اہل بیت کے معنی کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آ جانی چاہیے، اور علیکم کی ضمیر جو ادھر ہے اس کی بھی سمجھ آ جانی چاہیے، جو آئے تطہیر میں ہے اس میں بھی آپ کو پھر کچھ اور وسعت نظر آئے گی اور ذرا معنی مختلف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن خود ہی ایک ایسی چیز ہے کہ تصریف آیات کے ذریعے اپنے معانی واضح کرتا ہے۔ یہ لفظ اہل بیت کا بھی موجود ہے اور علیکم کی ضمیر بھی موجود ہے وہاں، جو اس آیت میں لے کر علیکم کو لے کر اور اہل بیت کا لفظ لے کر معنی کیا جاتا ہے اور پھر خاص معنی لیا جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا اور بھی ابھی ضرورت ہے اس پر تحقیق کی، کہ دیکھا جائے۔ اچھا اپنے ٹائم پر دیکھ لیں گے۔ ولا، اچھا کیا ہے جی؟ للذین یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک تو ان کو گنجائش ہے، بس 4 مہینے کا یہ جو ٹائم بتایا یہ صرف اس طرح یک طرفہ ایک حکم نہیں لینا چاہیے، بس یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم دیکھا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ شوہروں کو اگر سیٹ کرنا ہے تو 4 مہینے میں سیٹ کر لیں، بیویوں کو اگر اپنی خرابی کو دور کر کے شوہروں کو راضی کر لینا ہے تو کر لیں، اور بھی جو حالات خراب ہیں تو وہ کر لیں، یعنی یہ 4 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ ایک بہت اچھی لمٹ دی جا رہی ہے، اس میں مسائل کو حل کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ فَإِنْ فَاؤُوا، اگر تو وہ پلٹ آئے، اگر پلٹ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو کچھ اگر انہوں نے غلطی کی تھی اور جو کچھ انہوں نے ایک رویہ اپنایا تھا جو کہ اللہ کے احکام کے مطابق نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے احکام کے مطابق بیوی اور شوہر کو کیا ہونا چاہیے؟ اکٹھے رہنا چاہیے اور اکٹھے سلسلے چلانے چاہیے، اور وہ تعلق جو میاں بیوی کا خدا کے حکم نکاح کے بعد ہوا ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے اور خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر تو ان خرابیوں سے وہ بچ جائیں اور ختم ہو جائے اور پھر آ جائیں تو اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، دوسری طرف یہ ہے کہ پھر ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک کر لیں، اب ٹھیک نہیں کیا تو پھر یہاں خدا کریم نے یہ کہا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ان کا ارادہ طلاق ہے، یعنی یہ ایسے اللہ بات اس طرح یہاں فرما رہا ہے کہ جیسے کہ اب آپشن اور رہ ہی نہیں گیا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس سے زیادہ آپ جاری نہ رکھیں یہ سلسلہ، یعنی اس عدم الطلاق سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تیسرا آپشن رکھ ہی نہیں رہا ہے، کہ اگر آپ نے اتنے تک اس طرح کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو پھر یہ رشتہ برقرار رکھنا معنی نہیں رکھتا ہے، پھر اس رشتے کو کیا کریں، کیونکہ اس سے پھر اور کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، یا جیسے بھی خدا کریم فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ان 4 مہینوں میں اتنی دوری کے بعد وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے
عزم کر لیا. عزم ایک مستحکم ارادے کو کہتے ہیں. جیسے کہ جناب آدم کے بارے میں ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. جناب آدم کو حکم دیا گیا کہ اس شجرہ کے قریب مت جانا، لیکن وہ چلے گئے. تو خدا کریم اس پر تبصرہ جو فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. جناب آدم میں وہ قوت ارادی جو چاہیے تھی وہ نہ پائی گئی. یہاں عزم کا لفظ ہے، وَإِنْ عَزَمُ، یعنی باقاعدہ. ایسے نہیں کہ بس ابھی اچھا چلو نہیں تو پھر اور نہیں تو چلو طلاق ہی صحیح، طلاق ہی کر دیتے ہیں. یہ نہیں، سوچ سمجھ کر. عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو ارادہ ہے وہ بڑے مستحکم مقدمات پر جو ہے قائم ہے اور آپ طے کر چکے ہیں، طے کر لیا. لیکن ایسے نہیں کہ بس کھڑے کھڑے آپ نے عزمو کا لفظ استعمال ہوا. عزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے سارے جو عناصر ہیں انہوں نے سارا زور لگا کر اس مسئلے کو یہاں تک وہ لے آئے ہیں. یعنی آپ کی ساری سمجھ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ آپ کی بات سنے گا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے، اللہ نے آپ کی بات کو قبول کر لینا ہے. یعنی سمیع علیم ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے اور سمیع بھی ہے کہ آپ اگر یہ بات کریں گے تو اللہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے. اب جب اس طرح کے حالات ہیں، آپ کا رہنا آپس میں دشوار ہے اور اتنا 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی آپ اپنے وہ نہیں ایک دوسرے کے ہو سکے اور ایک دوسرے کو مان سکے اور راضی نہیں کر سکے، تو پھر اسی طرح ہی ٹھیک ہے کہ طلاق کی طرف آپ جائیں اور طلاق دے دیں. اب اس کے بعد جب طلاق کا نام آیا ہے تو اگلی آیت میں احکام طلاق جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے کہ طلاق ہو تو پھر کیا. یہاں کچھ احکام طلاق کے آگے آیات نمبر 218 میں بیان ہوں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.